فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار۔ کتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں، داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پرہیزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو، پتے کو فرق کہا جاتا ہے، وہ درخت سے الگ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پتا الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں منع کیا فرقہ واریت۔ اللہ کے واسطے بچو، دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے۔ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے۔ بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے، بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ میری نسل ہو، میرے جگر ہو، میں تمہیں گمراہی پہ، میں اپنے آپ کے لیے گمراہی کا طلبگار نہیں، تمہارے لیے بھی طلبگار، اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک دوسرے پر کفر تک پہنچا دو ایک دوسرے کو۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے داغدار مت کرو۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، جو تمہیں فرقوں میں بانٹے، جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ امت بنو، امت بنو۔ تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ہے۔ آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ؟ کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں۔ There is no Muslim Ummah present at this time۔ کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا نکتہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجیے، تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تفرقہ یہ تم اور میں اور، جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور، یہ کام غلط ہے۔ اس سے توبہ کرو، کہ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھ کے ان کے سینے سے لگنا شروع کرو۔ نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں ملاتے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، جنازوں تک میں شرکت نہیں کرتے۔ ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آفشوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آفشوٹ نصیریت۔ حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں، اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا، اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ۔ المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا، احمد بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے، اور اللہ کا شکر ہے امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی، دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے ہے۔ یہ تک کہ عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے، پوچھا کہ منافق ہے، کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق نہیں۔ پوچھا کہ کافر، کہ کافر بھی نہیں ہے، اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی؟ مسلم احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی، اہل حدیث، روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ، اور قادیانی۔ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا، قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور لکھا یہ مرتد ہے، یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل۔ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری نے، جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے۔ پوچھا گیا مسجد، تو کہا کفار کی مساجد
مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا. اذان انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے جیسے نماز و جماعت باطل ہے. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے, ان کے سلام کا بھی, لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات نہیں کریں. جن کو نبی علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے, جہنم کے کتوں کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. In Islam, there is no Shia Sunni. What Quran says in Surah Al-Imran, chapter 3, verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah, the Quran, and the teachings of the Prophet, the Sahih Hadith. The Quran says, don't make sex. A Prophet said, even though the Quran says, there will be some people who will make sex. How many? 73. The one who will be on the true path is one who doesn't make sex. یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں, فرقے بننے سے بچنے کا حکم ہے. یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا, مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بنو. یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو گیا. سرکار میں نے تو صحابہ کرام کی زندگیوں پہ ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ابو ذر غفاری جی ہم نے ہی بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھیں. سعد ابن ابی وقاص کی قادسیہ ہم نے ڈسکس کی ہے نا. خالد ابن ولید کی یرموک ہم نے ڈسکس کی ہے نا. جائیں ابو ذر غفاری کا کلپ لگائیں, 10 دفعہ لگائیں, 10 دفعہ آنسو نہ نکلیں تو آپ آگے گلا کیوں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگ, اللہ کا شکر. تو میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے. حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں, آپ لوگ بھی چھوڑتے ہیں. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا. پھر میرے اور مولویوں میں کیا فرق رہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان, اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا کیونکہ علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہے. فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا, انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی, مخالفت, اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی. باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے, ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا. سیدھی سیدھی بات. پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا بیڑا غرق یہ لوگ کرتے ہیں. ہر ایک چیز کو جو ہے دوسری طرف لگا دیا. آپ شلوار اوپر کر لیں, کہتے ہیں یہ تو باقیوں کا طریقہ ہے. وہ حدیثیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں وہ دور چلی جاتی ہے. کوئی پگڑی پہن لے تو اہل حدیثوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو بدعتیوں کا طریقہ ہے. تو ان کو بھول جاتا ہے کہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں, وہ ان کو اس وقت یاد آتی ہیں جب وہ جرابوں پر, موزوں پہ مسح کے بارے میں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا حنفیوں کے ساتھ, تو اس سے صرف پگڑی پہ مسح ثابت کرتے ہیں, پگڑی پھر بھی نہیں ثابت ہوتی. اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی یار, اور چھوڑ دو, اتنا جگر ہے کسی میں. ٹائم قیامت تک دے کسی مولوی نو گرین پگڑی وہ آگے دسو وابی نو, ہاں اتنا تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے کہا بھی ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سب تہمت بھی باندھی ہے, سب چادر بھی اوپر لی ہے. تو سرکار جب نبی علیہ السلام نے کرتا پہن لیا اوپر, یعنی کرتا چادر کی فارم میں, تہمت باندھ لی, تو پگڑی کو باندھ لینا کیا ہو گیا یار. تو اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں, دوسروں کی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اور جو دوسروں کی بھی نکالنا شروع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ لگتا ہے ادھر چلا جائے. مسجدوں میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے, اور نماز میں سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں, نہ صحابہ کی جماعت کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں. باہر لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت. لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں یار, جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے, کوئی چیز بچی ہے, کون سی میٹھی بات کرو. آپ نماز سے شروع ہو, نماز کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے,
पाकिस्तान में 90% लोग उस तरीके पे नमाज ही नहीं पढ़ रहे जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। ना रो ना रो, और यार कलमे का उलिया बिगाड़ दिया हुआ है। ना रो ना रो, आप कह रहे दुरूद शरीफ के फजाइल बयान करो, उसमें भी रोना रहूंगा। इन्होंने लिखा है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह है, और सर जेड़ा कटोगे लाल निकलता है। मुझे आप दुनिया में एक मसला बताएं जिसके अंदर कोई इख्तलाफ ना हो। आप मुझे सिर्फ एक ईमानदारी से बताएं कि आपने वो दीन लेना है जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को नबी इस्लाम ने तालीम दी है, या वो दीन जो आपको आपके बुजुर्गों ने दी? मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना, और फिरके फिरके न हो जाना। और उस शख्स से बढ़कर बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। वापी जो बंदी अहले हदीस शिया नहीं, मुसलमान